السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ایک بار پھر آپ سب کو انسٹاگرام کے یہ لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کی چھٹی رات ہے آج، اور اس میں ہم خط نسخ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ خط نسخ میں پہلے اشرے کی دعا تحریر کرنا سیکھیں گے۔ اس کے ضمن میں جو کچھ سوالات اور قواعد و ضوابط ہوئے وہ انشاءاللہ آپ سے ذکر کریں گے۔ خط نسخ عربی میں اگر اس کے معانی لیے جائیں تو نسخ کا مطلب لکھنا اور نسخ کا مطلب مٹانا، دونوں طرح سے اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں، جس کو علمی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو نسخ کا لفظ ہے یہ لغت ازداد میں سے ہے، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں معنی میں آتا ہے۔ نسخ کا مطلب لکھنا بھی اور نسخ کا مطلب مٹانا بھی۔ تو اس طور پر خط کوفی کے بعد جو ابن مقلہ نے سب سے پہلا خط ایجاد کیا وہ خط نسخ ہی تھا، گویا کہ اس نے آ کر کوفی کو منسوخ کر دیا تھا، تو اس طور پر منسوخ کرنے کے معنی میں نسخ کو لیا جاتا ہے۔ اس کے معنی لکھنے میں بھی آتے ہیں، لکھنے کے معنی میں بھی آتے ہیں، کیونکہ نسخ کا مطلب لکھنا، یعنی کوفی کے بعد جو ایک اور جو خط لکھا گیا وہ خط نسخ تھا، تو اس طور پر لکھنے کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم چاہے لکھنے کے معنی میں لیتے ہیں اس کو، پھر نسخ کی خطے کے اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے شکلیں بدلتی گئیں۔ ابتدائی دور کا نسخ وہ کچھ اور تھا، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی، سلطنت عثمانیہ میں اس نے جا کر بہت عروج پکڑا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سب کو خوش آمدید، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا۔ نسخ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، چونکہ نسخ وہ قرآن کریم کی کتابت کے لیے عام فہم سیدھا خط ہے کہ پڑھنے والے کو اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اس طور پر خط نسخ کا وجود ہوا، اور علاقائی اعتبار سے جو میں بات کر رہا تھا کہ جیسے کہ ترکی نسخ لکھا جاتا ہے ترکی میں، اور بین الاقوامی طور پر وہی رائج ہے، اسے جب تھوڑا سا اس کی نوک پلک اور باریکیاں اگر کم کی جائیں تو عام طور پر پھر عام تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سعودیہ کا جو قرآن پرنٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نسخ میں ہی ملتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ ایشیا میں قرآن کریم کی کتابت، جیسے ہم پاک و ہند میں دیکھتے ہیں جو ہمارے ہاں قرآن کریم چھپتا ہے، تو یہ مغلیائی نسخ، جس کو دہلوی اور ہندی نسخ بھی کہا جاتا ہے، اس طور پر نسخ کی بہت ساری شکلیں بنی۔ تو عام طور پر جو بین الاقوامی طور پر خط نسخ میں جو قسم رائج ہے وہ ترکی نسخ ہی ہے، کہ اس طور پر انٹرنیشنلی جو جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں ان میں جب خط نسخ مراد لیا جاتا ہے تو اس سے مراد ترکی نسخ ہی ہوتا ہے۔ اس میں پھر ابن مقلہ سے لے کر آج تک اس پر کام ہو رہا ہے، اور لوگ اس میں محنت کر رہے ہیں، اس کی نوک پلک سنوار رہے ہیں۔ اساتذہ نے بہت کام کیا، چونکہ
یہ خط ایسا تھا کہ تسلسل کے ساتھ بالکل سیدھا لکھا جاتا تھا، تو اس میں لکھنے والوں نے قرآن کریم لکھے، اور بہت زیادہ قرآن کریم کی کتابت اس میں ہوئی، حتیٰ کہ آج تک چلتی آ رہی ہے۔ تو کوفی کو منسوخ کر کے نسخ کا نام پڑ جانا، یہ وجہ ہی یہی تھی کہ قرآن کریم جو پہلے خط کوفی میں لکھے جاتے تھے تو وہ منسوخ، نسخ نے اگر گویا کہ اس خط کو منسوخ کر دیا، اگرچہ وہ آج بھی رائج ہے لیکن اس کی دیگر کئی شکلیں آ چکی ہیں، لیکن آج تک قرآن کریم خط نسخ میں ہی لکھا چلا آتا جا رہا ہے۔ تو جیسا کہ ایک خطاط ترکی کے گزرے، قائش زادہ ان کا نام تھا، تو وہ انہوں نے 106 قرآن کریم لکھے اپنی زندگی میں، حتیٰ کہ 107واں قرآن کریم لکھتے ہوئے، سورہ کہف کی آیات لکھتے ہوئے، نماز کے وقفے کے دوران نماز میں رکوع کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ تو اس قدر انہوں نے فن خطاطی میں خط نسخ کی خدمت کی اور قرآن کریم لکھے۔ استاد شوقی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے 24 قرآن کریم لکھے۔ استاد محمد شوقی یہ ترکی کے تقریباً 150 سال قبل خطاط گزرے ہیں، جن کا لکھا ہوا خط نسخ اور جن کے ہاتھ سے لکھا ہوا خط نسخ کا کراسہ، یعنی وہ جو سلیبس ہے، ایک خاص سلیبس، اس کے تحت آج تک 150 سال گزر چکے، آج تک وہی سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ لوگ ان کے سلیبس سے، ان کے کراسے سے، ان کی بک سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہم آج کچھ ابتدائی باتیں کریں گے، جیسے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اس آیت اور اس دعا کو ہم خط نسخ میں مختلف ویریشنز کے ساتھ لکھنا سیکھیں گے، اور اس کی جو تخریج ہے، یعنی اس کو ہم استاد شوقی کے کراسے سے کیسے اخذ کریں، اور اس کے جو جوڑ توڑ ہیں اس کو کراسے سے، یعنی جو سلیبس ہے خط نسخ کا، اس میں ہم کیسے اس میں سے حاصل کریں، اس کے جوڑ توڑ کو، کہ ہمارے لیے لفظوں کو جوڑنا، کمپوزیشن بنانا وہ آسان ہو جائے۔ اس طور پر ہمارے پاس جو استاذ محمد شوقی کا کراسہ ہے، یہ کراسہ امشاق الخطاط محمد شوقی فی الثلث والنسخ، یہ اس میں استاد شوقی نے جو کراسہ مرتب کیا ہے، قطعہ نگاری، قطعہ نویسی اور قطعے کے طور پر یہ کراسہ لکھا گیا۔ قطعہ ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں، گویا کہ وہ ٹکڑا جو انسانی ہاتھ میں آ جائے، تو یہ اتنا سا ٹکڑا ہوتا تھا۔ قطعہ نگاری اس کو کہتے تھے۔ قطعہ نویسی اس کو سیدھا لکھنا، شروع کی سطر اور آخری سطر خط ثلث میں ہونا، درمیان کی 2 سطریں خط نسخ میں ہونا، یا پھر صرف اوپر کی سطر ثلث میں ہونا اور درمیان میں پھر نیچے 3 سے 4 سطریں وہ ثلث نسخ میں ہونا، تو یہ قطعہ کہلاتا تھا۔ تو قطعے کی یہ 2 شکلیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، جس میں سے ایک شکل آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں استاد شوقی نے کراسہ لکھا ہے۔ اس کراسے کو ہم دیکھتے ہوئے، سلیبس کو دیکھتے ہوئے ہم آگے سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں، اور یہ ترکی میں جو آج یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے فن خطاطی پر، یہ کراسہ اس کا حصہ ہے۔ اس کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس وہ سیکھتے ہیں۔ ہماری بھی یہ کوشش رہی الحمدللہ، اور کراچی اسکول آف آرٹ میں جہاں میں فن خطاطی سکھاتا ہوں، وہاں 6 مہینے کا جو شارٹ ڈپلومہ ہوتا ہے، وہاں ایڈوانس، بیسک اور ایڈوانس 2 قسم کے گروپس ہیں۔ بیسک 6 مہینے کا کورس، اس میں ہم رقعہ دیوانی اور جلی دیوانی سکھاتے ہیں، جبکہ ایڈوانس میں 6 مہینے کا کورس، اس میں ثلث اور نسخ سکھاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ہم نے یہی سلیبس رائج کیا ہے۔ استاد شوقی کے کراسے کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس اپنی مشق کرتے ہیں اور اپنے استاد کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کو دیکھ کر
مشق کی جاتی ہے اور سیکھا جاتا ہے ایک استاذ کے زیر سایہ۔ اب اس میں جیسا کہ ہم آگے لکھیں گے ربی لکھیں گے، تو ہم آہستہ آہستہ کمپوزیشن کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو ربی لکھنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ ربی، اب یہ را ہے اور یہ را ہے، دو قسم کے را ہمیں ملتے ہیں استاد شوقی کے کراسے میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ایک را یہ ہے، ایک چھوٹا را ہے، ایک بڑا را۔ تو اس میں سے کون سا انتخاب کیا جائے؟ ابتدا میں عموماً یہ دوسرا والا را آتا ہے، اس کے ساتھ با کی ایک ہی شکل ہے اور با کی شکل ہم لکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ربی کو ہم کمپوز کرنے جا رہے ہیں، تو ربی کچھ اس طرح سے ہم کمپوز کریں گے۔ یہ قلم سے میں لکھوں گا، پہلے ہم پین سے اس کو کمپوز کریں گے، پھر قلم پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہماری یہ سطر ہوگی، یہ حصہ سطر کے نیچے ہوگا، اور با کا بھی یہ پہلا حصہ سطر پر اور پھر یہ حصہ سطر سے نیچے۔ یہ ہماری سطر ہے، ربی کو ہم نے کمپوز کیا۔ اور یسر میں اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ یہ رب اغفر میں اب الف ہے، تو الف کی یہ شکل ہے ہمارے سامنے۔ اب الف کو ہم یہاں بھی لکھ سکتے ہیں بعد میں، اور الف ایسا حرف ہے جو اپنی جگہ خود بناتا ہے، یہ لفظ کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طور پر یہ لفظ کے اوپر آ گیا، یہاں اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ با کو چھوئے بغیر یہاں پر تھوڑے سے فاصلے سے ربی اغفر کا الف سما گیا۔ اب یہ ہمارے پاس چونکہ یہ ہماری سطر چلتی آ رہی ہے، اساتذہ سطر یا تو لگا لیتے تھے یا پھر بہتر طریقہ ہوتا تھا کہ سطر نہیں لگاتے تھے، پہلا حرف ہی وہ سطر کی نشاندہی کرتا تھا، پہلے حرف کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی سطر قائم کر لیتے تھے کہ آگے آنے والے حروف کہاں بٹھانے ہیں، یا پھر اساتذہ قلم سے ایک طرف ایک نقطہ لگا لیتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے اب سطر شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ اساتذہ کا طریقہ ہوتا تھا۔ اب اغفر میں غین، فا اور را کا لفظ ہے۔ اب غین، فا اور را کو کیسے جوڑا جائے خط نسخ میں، تو اس کے لیے جو سلیبس سے دیکھنے کا طریقہ ہے کہ یہ دیکھیں، مفرد عین تو ایسے لکھا جاتا ہے، عین کی ہی اگر اوپر نقطہ لگا دیا جائے تو وہ غین بن جاتا ہے۔ اب غین اور فا کو ملانے کے لیے ہم یہ جیسے کہ یہ جیم کی تختی ہے، یہ پیچھے با کی تختی گزری، تو غین کی تختی ہم لوگ نکالیں گے، عین کی۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ عین کی تختی ہے۔ اب اغفر کو لکھنے کے لیے ہم نے عین اور فا کا یہ حصہ لینا ہے، اتنا حصہ عین اور فا کا یہ حصہ لیں گے تو ہمیں اغفر کا غین اور فا جوڑنا آ جائے گا۔ اب اس کے آگے اغفر میں فا اور را آتا ہے، تو عین اور فا کا تو جوڑ یہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن فا کے ساتھ را کو کیسا جوڑا جائے، تو اس کے لیے ہم یہ تختی دیکھیں گے کہ فا بنانے کے بعد ہم اس کو یا تو یوں جوڑ سکتے ہیں فا را، یا پھر یوں جوڑ سکتے ہیں، یا پھر لمبا لے کے جا کے یوں جوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے ہمارے اغفر میں آپشنز ہیں ہمارے پاس، تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اغفر میں ایک آپشن ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم یہ سطر پہ قائم کریں گے اس کو، یہ فا ہم نے بنایا، اب فا کے بعد ہمارے پاس آپشن آ گیا کہ ہم اس کو کیسے جوڑیں۔ اب ایک آپشن وہ یہی تھا کہ ہم اس کو یوں لے جا کے ہم پہلے بغیر کھینچے الفاظ لکھتے ہیں، سیدھا سیدھا ہم نے لکھ دیا اغفر۔ اور دوسرا آپشن اس میں تھا، یہ پہلا آپشن ہے، دوسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ اغفر میں ہم یہ والا را بنا دیں، تو یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ کہ ہم
اس میں اس کو فا کو ایک با کے برابر 6 نقطوں کے برابر یہ کھینچتے ہیں، پھر اس کو ایسے لکھتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ 3 آپشن ہو جاتے ہیں اس میں۔ ویسے اس ربی میں ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے، یہ والا را بھی ڈال کے یہ کر دینا، لیکن عموماً قاعدہ یہ ہے کہ یہ والا را وہ شروع میں نہیں آتا، لفظ کے بالکل ابتدا میں بہت کم آتا ہے، آنا ٹھیک ہے اس کا لیکن اچھا نہیں لگتا، اس طور پر یہ ہمارے پاس بہترین آپشن ہے۔ اب پھر کی ہم نے کمپوزیشن کی، اور یہ دیکھیں اس کا را کا نیچے کا حصہ سطر سے نیچے آیا، یہ ہماری سطر چلتی آ رہی ہے، اور ایک یکساں فاصلے سے یہ واو کو بھی نیچے لے کے آئیں گے، واو کا سر اوپر اور اس کا دھڑ وہ نیچے۔ اغفر ورحم، یہ ہماری لائن چلتی آ رہی ہے، ورحم کے اندر الف ہم اوپر لے کے آئیں گے، را اب ہمارے پاس را میں بھی 2 آپشن ہیں، ایک یہ سیدھا چھوٹا والا را، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جیسے اگر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ جو نوک نکلتی ہے کسی بھی حرف کی، تو یہ نوک اس لیے ہوتی ہے کہ آگے اس کے ساتھ کوئی حرف ٹچ کر دیا جائے، تو اس طور پر اغفر ورحم کی ہم یہ یہاں یہ شکل لی تھی، تو اس سے ملتی جلتی یہ والی شکل ہم یہاں پر لے سکتے ہیں دوسرے آپشن میں۔ تو یہاں پر یہ پہلا آپشن اس میں یہ تھا، دوسرا آپشن اس میں یہ ہے ارحم۔ اب چونکہ یہاں پر ہم کھینچ نہیں رہے تو ہم ہا کو اب ہا اور میم جوڑنا ہے، ہا اور میم کو جوڑنے کے لیے یہ ہا کی تختی دیکھیں گے ہم، میں بیک گراؤنڈ کی آوازوں سے معذرت چاہوں گا، اور اس میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، رمضان میں شادی، اور اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اب جیسے ہا اور میم ہے، اب ہا اور میم کے لیے جیم والی تختی کہ جیم اس طرح سے، ہا اور میم اس طرح سے جڑ سکتا ہے، ڈائریکٹ میم بنا دیں ہم، اور کھچا ہوا میم بنا دیں، اس میں بھی کھچا ہوا میم بنا دیں، تو یہ 4 قسم کے یہاں پر میم لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی قسم کے میم آتے ہیں، لیکن یہاں پر اس تختی میں 4 قسم کے میم آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس میں آپ غور کریں، میں آپ کو ایک قاعدہ بتاتا چلوں، غور کریں کہ یہ جیم چھوٹا ہے، اس کے مقابلے میں یہ والا جیم بڑا ہے، اور یہ تھوڑا جھکا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں یہ زیادہ جھکا ہوا ہے، یہ جیم 1 نقطہ جھکا ہوا ہے نیچے، یہ 1.5 نقطہ یہ جھکا ہوا ہے، یہ 4 نقطوں کا جیم ہے، اور یہ 5 نقطوں کا جیم ہے، اس لیے کہ یہاں پر دیکھیں جب جیم کے بعد کشش آ جائے، جب جیم کے بعد کوئی حرف ایسا آ جائے جس میں کھچاؤ ہو اور کشیدہ اس کو کریں گے، کھینچیں گے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیم کی شکل کو جھکا دیتے ہیں زیادہ اور بڑا کر دیتے ہیں، چونکہ جب کوئی چیز دور پھینکی جاتی ہے تو اس کا قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ بال جو ہے وہ دور پھینکتے ہیں تو آپ کو پیچھے کی جانب جھکنا پڑتا ہے، تو تبھی آپ زیادہ دور پھینک سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو نیچے جھکائیں گے 1.5 نقطے کے برابر، اور پھر یہ زیادہ اس کو کھینچ لے جائیں گے، یہاں بھی یہ 1.5 نقطے کے برابر اس کو کھینچ دیا، جبکہ یہاں 1 نقطے کے برابر نیچے گئے اور اس کے ساتھ ہی میم بنا دیا، یہاں بھی نیچے والا میم بنا دیا۔ تو ارحم کے اندر ہمارے پاس یہ 4 آپشن ہو گئے کہ ہم اس میں سے کوئی ایک کا انتخاب کریں، جس میں دیکھیں ہم اگر ابھی تک سمپل وہ کمپوزیشن بنا رہے ہیں تو ہم اس میں لائن پر رہتے ہوئے یہ والا میم لکھیں گے تاکہ یہ ہماری کمپوزیشن مناسب بنتی رہے۔ اب رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ ہماری لائن چل رہی آ رہی ہے، واو بھی ہم سمپل والا لکھیں گے، اس کے بیچ میں الف آ گیا، یہ الف کا توازن برقرار ہے، اور انت میں با اور تا، نون اور تا جوڑ رہے ہیں، تو نون اور تا، نون کی شکل با کی طرح ہوتی ہے، تو با اور تا کی تختی دیکھیں گے، جیسے کہ یہ دیکھیں با اور تا ایسے جڑتا ہے نا، تو یہ سمپل ہم اس کی ایک ہی شکل ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم لکھیں گے۔ تو جب آپ کے پاس سلیبس ہوگا، جب آپ نے اپنے ہاتھ سے سلیبس نکالا ہوگا، ایک استاذ کے زیر تحت رہتے ہوئے، استاد کی رہنمائی لیتے ہوئے جب آپ ثلث کا سلیبس مکمل کریں گے، پھر آپ کو کمپوزیشن کی طرف آنے میں آسانی ہوگی، جو کہ طریقہ کار ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن لکھ رہے ہیں نا ہم، تو
قرآن لکھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا شرط ہے. جس طرح قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو سیکھنا شرط ہے، اس طرح قرآن کو لکھنے کے لیے بھی اس کو سیکھنا شرط ہے. اور قرآن پڑھنے کے لیے آپ ڈائریکٹ کوئی بچہ قرآن ناظرہ نہیں پڑھ لیتا، بلکہ اسے پہلے قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے. قاعدے میں بھی پہلے جو انڈیویجول لیٹرز ہیں، مفردات، الگ الگ حروف، پھر مرکبات، دو حروف، پھر الفاظ، پھر جملے، اس ترتیب سے قرآن پڑھے گا تو پھر قرآن صحیح پڑھنا سیکھے گا. تو اس طرح سے پہلے مفردات لکھنا، پھر تختیاں مرکبات کی لکھنا، پھر مشکل الفاظ جوڑ توڑ، پھر اس کے بعد جملے، تب جا کر آپ قرآن لکھنے کے قابل ہوتے ہیں. تو جو قرآن پڑھنے کے اصول ہیں وہی قرآن لکھنے کے اصول ہیں. اس کے مطابق آپ کچھ قرآن کی بہترین کمپوزیشن کسی بھی آیت کی وہ کر سکتے ہیں. یہ جو بک ہے یہ ہمارے پاس یہ ترکی سے ملتی ہے، اور سعودیہ، دبئی وغیرہ سے بھی مل جاتی ہے. آن لائن کچھ ہیں شاپس وغیرہ، ان سے بھی مل جاتی ہے، اور پاکستان میں موجود نہیں ہے. مجھ سے اگر آپ رابطہ کرتے ہیں تو ان باکس میں رابطہ کیجیے گا، میں آپ کو اس کی PDF فائل بھیج سکتا ہوں. اچھی ریزولوشن میں آپ اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کے اپنے سامنے رکھیں. اس کو A3 سائز پہ پرنٹ کروائیں، تاکہ A3 سائز میں یہ ہوگا کہ اس کی جو ثلث کا قلم کا سائز جو بنے گا وہ 3 mm بنے گا، اور نسخ کا 1.5 بنے گا. تو آپ کو مشق کرنے میں آسانی ہوگی. اور ایک بات یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ نسخ جو ہے وہ چھوٹے خطوط میں سے ہے، چھوٹے قلم سے لکھا جاتا ہے. 1.5 mm سے اوپر نہ لکھیں آپ اس کو، چھوٹے قلم سے جتنا چھوٹا ہو سکے. پھر بڑے قلم سے لکھتے ہیں تو پھر جلی نسخ میں چلا جاتا ہے. البتہ چھوٹے خطوط میں سے ہے، چونکہ اس میں ایسا مضمون لکھا جاتا ہے جو زیادہ ہو، جو زیادہ کوانٹٹی میں لکھا جائے، اور وہ زیادہ لائنیں ہوں. جیسے قرآن کریم ہے، بہت زیادہ صفحات پر مشتمل ہے، تو اسی لیے چھوٹا خط شمار ہوتا ہے یہ، اور چھوٹے قلم سے لکھا جاتا ہے. تو یہاں میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ با اور با جو جس طرح جڑتا ہے نا، اس طرح سے انتا کی کمپوزیشن ہوگی. اب خیر لکھنا ہے ہم نے. لفظ خیر میں دیکھیں خا یا اور را آتا ہے. خا اور با کو جوڑنے کے لیے یہ ہم خا، چونکہ اس کے بعد با اور را ہے، با اور را کی اگر ہم شکل دیکھیں تو با اور را یہ اوپر سے آتا ہے، با اور را اوپر سے آتا ہے. تو یہ با اوپر سے آ رہا ہے، تو کوئی لفظ اوپر کی طرف جا رہا ہو، جیسے با اوپر کی طرف جا رہا ہو اور اس سے پہلے جیم جوڑنا ہو، تو جیم کی ہمارے پاس پھر یہ والی شکل بنتی ہے، یہ والی، کیونکہ جیم کے بعد با اوپر کی طرف جائے گا، با اور را. تو اس کے لیے ہم یہ والی شکل لیں گے، اور اگر کھینچنا ہوگا خیر کو تو پھر ہم یہ والی شکل لیں گے. تو اس کے لیے دیکھیے میں جب آپ کو لکھ کے بتاؤں گا پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. جیسے کہ ہم لیتے ہیں خیر. اب خیر میں جیم کی دیکھیں، جیم کی پوری تختی میں جیم کی 3 شکلیں استعمال ہوئی ہیں. ایک یہ شکل ہے، ایک یہ شکل ہے، اور ایک اس کو زیادہ جھکا کے اور تھوڑا سا لمبا کر کے یہ شکل ہے. یہ 3 شکلیں جیم کی تختی میں استعمال ہوتی ہیں. بالکل رب تمم بالخیر میں بھی خیر کا لفظ ہے، تو وہاں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. بہت اچھی بات. اب خیر میں چونکہ با اوپر جا رہا ہے تو خا یہ والا، جس میں اس کا سر اس کے دھڑ سے ملا ہوا ہوتا ہے، یہ والا خا یہ چنا جائے گا، اور یہ یا اوپر جائے گا، اور اس کے ساتھ یہ با اور را ایسے جڑتے ہیں نا، یہ با کی تختی میں با اور را، تو یا اور را اور با اور را ایک ہی چیز ہے، صرف نقطے کا فرق ہے. تو خیر کو ہم اس طرح سے لے کے یہ جوڑیں گے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خیر میں یہ والا را آ کر یہ ہم اس طرح سے یہ والا را استعمال کریں، یا لفظ خیر کو ہم کھینچ کے اور اس میں یہ والا استعمال کریں، یا لفظ خیر کو کھینچ کے یوں کر کے اس میں یہ والا را استعمال کریں. یہ عام طور پر ثلث میں زیادہ اچھے لگتے ہیں، اور نسخ میں یہ 2 طریقہ کار وہ زیادہ مستعمل ہیں. تو ان کو دیکھا جائے تو ہم چونکہ سیدھا لکھ رہے ہیں، ابھی کسی لفظ کو کھینچ نہیں رہے، تو اس طور پر اب یہ جو تا کی چونچ ہے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ اگلے حرف کو اس کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے،
اور ٹچ ہونے کے لیے یہ یہاں کیوں ٹچ ہے، اس کے درمیان میں کیوں ٹچ نہیں ہو رہا، جیم کے درمیان میں کیوں ٹچ نہیں ہو رہا، تو یہ قاعدہ آپ مد نظر رکھیں کہ ثلث میں بھی، اور ثلث خفی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ثلث سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے، ثلث خفی، صرف ثلث عادی، ثلث مسلسل، سب اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کسی بھی لفظ جیسے یہ کوئی یہ با ہے، اب با کے ہم 3 حصے کریں، 1 2 3، تو پچھلا جو لفظ ہوتا ہے وہ اگلے لفظ کے 1/3 تیسرے حصے کے ساتھ ٹکراتا ہے، یا یہاں یا یہاں یا یہاں یا یہاں، یہاں آگے نہیں ٹکراتا۔ جیسے خیر کو اگر ہم خا کے 3 حصے کریں، 1 2 3، تو پہلے حصے میں ٹکرا گیا، یہ تیسرے حصے میں ٹکرا گیا، تو یہ اس کا قانون ہے۔ اسی طرح ردھم بنتا ہے الفاظ کا، اور اسی طرح آپ سطر نویسی سیکھتے ہیں، اور توازن برقرار رہتا ہے بین السطور۔ خیر کے میں یہ آ گیا، اس کے دامن میں الف آ گیا، اور الراحمین کے لیے لام اور را کی تختی، لام اور را کی تختی عموماً ملتی نہیں ہے، لیکن استاد حسن رضا، استاد محمود جلال الدین کے کراسے میں یہ تختی آپ کو لام اور را کی بھی مل جائے گی۔ بس با اور را کی طرح ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے اوپر لام جوڑ دینا ہوتا ہے، تو یہ ہمارا الف، یہ لام اور را بن جاتا ہے۔ پھر الف اس کے دامن میں سما گیا، اور ہا اور میم کے لیے ہا اور میم والی تختی دوبارہ دیکھیں گے، جیم اور میم والی، اس میں زیادہ جھکتا ہے میم کے لیے، اس کے ساتھ ہم میم بنائیں گے۔ اب میم کے بعد یا اور نون ہے، تو جی یہ خط نسخ کی بات چل رہی ہے۔ یا اور نون کے لیے ہم با اور نون کی تختی دیکھیں گے۔ با اور نون میں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک با اور نون کا یہ آپشن ہے، ایک کشیدہ آپشن ہے، تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ میم کے ساتھ یا اور نون سیدھا یہ لکھ دیا، یہ لائن آ گئی، یہ دائرہ نیچے آ گیا، ایک تو یہ ہو گیا۔ یہ ہماری کمپوزیشن، سمپل کمپوزیشن یہ اس میں تیار ہے۔ اور اس کو ہم ویریشن لے کے آئیں توازن قائم کرنے کے لیے۔ دیکھیں اب ارحم کا ایسا لفظ ہے کہ ہم اس کو کھینچیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ویسے تو اس میں یہ دیکھیں ہم رب اغفر، ورحم کو کھینچ دیا ہم نے، اور وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ یہ سارا بغیر کھینچے۔ اب بیچ کے لفظ کو کھینچ دیا ہم نے خالی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کشش آ جائے اور باقی حروف وہ سمپل لکھے جائے۔ ابھی اعراب کی طرف بھی آتے ہیں۔ اس میں اگر ہم زیادہ کششیں قائم کرنا چاہیں تو دیکھیں ربی اغفر میں اغفر کو کھینچ دیا، ورحم میں ارحم کو کھینچ دیا، وانت خیر میں خیر کو کھینچ دیا، اور الراحمین میں آخر میں نون کو کھینچ دیا۔ تو یہ جب آپ کے پاس زیادہ اسپیس ہو اور چوڑائی زیادہ ہو کسی سطر میں، تو اس میں پھر آپ کھینچ کے لکھیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم قرآن کریم کے علاوہ کوئی آرٹ پیس وغیرہ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس کشش کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔ جب قرآن کریم یا اس قسم کی بڑی صورت
جو کہ عام طور پر پڑھنے کے لیے لکھی جائے تو اس میں ہم ایک تو الفاظ کا کھچاؤ کم رکھتے ہیں، کشیدہ الفاظ کم استعمال کرتے ہیں، اور اوپر سے بھی ان کی لمبائی کم ہوتی ہے، الفاظ تھوڑے سے ٹھگنے اور کوتاہ قد کے ہوتے ہیں تاکہ اوپر والی لائن سے نہ ٹکرائیں، کیونکہ سطر در سطر لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو الفاظ کی ہم لمبائیاں بھی کم رکھتے ہیں اور چوڑائیاں بھی کم رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم آزاد کوئی کمپوزیشن کرنے جا رہے ہیں، کوئی زیادہ الفاظ نہیں لکھنے، ہم نے چھوٹا مضمون لکھنا ہے لیکن ہمارے پاس چوڑائی زیادہ ہے، لمبائی زیادہ ہے، کوئی ایک آیت لکھ رہے ہیں، تو اس طور پر ہم لفظوں کی جو لمبائی ہے اس کو ان کے حروف کے مطابق ہی رکھتے ہیں، اور چوڑائی بھی جس حرف میں گنجائش ہو ہمارے پاس کھینچنے کی تو اس کو کھینچا جا سکتا ہے۔ اب جیسے رب اغفر کی یہاں پر کشش ہے، تو فر کی کشش ایک با کے برابر 6 نقطوں کے برابر، ارحم کی کشش ایک با کے برابر 6 نقطوں کے برابر۔ اس سے کم کریں گے تو ہم 3 سے 4 نقطے، 3 نقطوں کی کشش رکھیں گے، تو 3 6 9 12 اس حساب سے کشش کا سائز چھوٹا یا بڑا ہوتا رہتا ہے۔ جیسے کہ نون کی کشش ہے تو نون کی کشش 12 نقطے کی، اس میں 2 با سما جائیں، کیونکہ ایک با 6 نقطوں کا ہوتا ہے، اس طور پر ہم اس کی کشش وہ کھینچتے چلے جائیں گے۔ تو اس طور پر اس طرح سے کمپوزیشن ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو قرآن لکھنے اور اس کے علاوہ عام مضمون لکھنے کے حوالے سے بھی کمپوزیشن کے اصول بتا دیے۔ اب چونکہ ہم عام طور پر لکھیں گے، اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک اور چیز یہ بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سب حروف کو کھینچیں، ہم اس میں کچھ حروف کو کھینچیں گے اور اسی کو ہم انشاءاللہ اپنی فائنل شکل دینے کے لیے قلم سے ادا کریں گے کہ ہم ہا کو کھینچ کے اور پھر آخر میں ہم نون کو کھینچ دیں گے۔ اب نون کا کھینچنا، یہ ہم نون کو کھینچ دیں گے تاکہ یہ ہمارا اچھی کمپوزیشن بن جائے۔ اس نون کو ہم ادھورا بھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے تھوڑا سا کھینچ کے اس کو موقوفہ، یہ مرسلہ ہو گیا اور یہ موقوفہ وقف کر دیا، یہاں پہ آدھا ادھورا چھوڑ دیا، تو یہ موقوفہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے، یہ اس کا نام ہے، اور اس خط کی اصطلاح میں اس کو موقوفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کمپوزیشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے اوپر میں زیر زبر لگاؤں گا اور زیر زبر کے قواعد بھی آپ سے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو ہم اس کمپوزیشن کو لیتے ہیں، اور اگر یہ والی بھی لکھ سکیں تو کوشش تو ہوگی یہ لکھ سکیں، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم شاید اس پر ہی اپنی بات کا اختتام کریں۔ اور جو ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، تو انشاءاللہ ویڈیو یہ اپلوڈ کر دی جائے گی میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی، تو آپ وہاں بالکل ابتدا سے جب دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ بات میری سمجھ میں آئے گی۔ اس دوران آپ اپنے سوال بھی پوچھیے گا، ہم ذرا قلم سے اس کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف آپ کے جس قدر پختہ ہوں گے اس قدر آپ کا خط اچھا ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے بھرپور مشق کرنی ہے۔ میں نے 4 mm کا قلم لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ نظر بھی آئے، اس طور پر میں نے تھوڑا سا چوڑا قلم لیا ہے۔ سلوس چونکہ چھوٹا خط ہے، اور اس کے لیے آپ کی جو انک ہونی چاہیے
وہ زیادہ پانی والی نہ ہو، اس میں زیادہ وہ لکوڈ نہ ہو، تھوڑا سا سوکھا سوکھا دھاگا ہو، تاکہ آپ کے قلم میں زیادہ انک نہ آئے، اور وہ پھر کہیں کہیں یہ ہے کہ زیادہ انک لگ جاتی ہے تو اس میں پھر آپ کو دقت پیش آئے گی۔ لائیو لکھنے میں خط کا وہ معیار نہیں آتا، کیونکہ بالکل سامنے کیمرے کی اسکرین ہوتی ہے اور یہ موبائل ہولڈر ہوتا ہے، تو اس سے کافی ہاتھ جو ہے متاثر ہوتا ہے، ٹچ ہوتا رہتا ہے، تو اس طور پر الفاظ کی وہ بناوٹ نہیں بن پاتی جو بغیر پریشر کے اور بغیر چیزوں کے سامنے پیش آتی ہے۔ اس کے لیے ایک تو لکڑی کا قلم ہے، اور ایک معدنی جو میٹل کا بنا ہوا قلم آج کل نب یوز کرتے ہیں، وہ نب کا یوز کرنا وہ بھی ٹھیک ہے، لکڑی کے قلم سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قلم جاوی ہے، وہ بڑا تیز اور بڑا زبردست ہوتا ہے اس اعتبار سے نسخ لکھنے کے لیے، تو وہ قلم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ قلم جاوی ہے، یہ دیکھیں یہ 1 mm کا میرے پاس ہے، تو یہ انڈونیشیا کا ایک جزیرہ ہے جاوا، وہاں یہ اگتا ہے، وہاں سے یہ امپورٹ ہوتا ہے، تو یہ جاوی استعمال کر سکتے ہیں۔ عام میں یہ نرکل استعمال کر رہا ہوں ابھی، چونکہ بڑا لکھ رہا ہوں، تو نبز وغیرہ بھی وہ یوز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ یہ آپ یہ اس قسم کی ہولڈر نبس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، چھوٹے خط کے لیے۔ جی، آئین ثلث سے مختلف ہوتا ہے یہ۔
یہ اب جیسا کہ میں نے سمپل جلدی یہ لکھا ہے، خط کا معیار وہ پیش نہیں کر سکا جو ہونا چاہیے، قواعد بتانا مقصود ہے۔ یہاں دیکھیے گا، اب جیسے ربی ثلث کے اندر یہ بات، نص کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا کہ نص کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ اسی قلم سے لگائے جاتے ہیں جس قلم سے آپ لکھ رہے ہیں، جبکہ ثلث میں 1/3 قلم استعمال ہوتا ہے۔ اب جیسے ربی ہے، ربی کو ہم نے یہاں پر شرط لگا دیں گے، یہاں زبر لگا دیں گے تو جگہ ہمارے پاس خالی چھوٹ جائے گی، تو ربی کے زبر کو بڑا کر دیں گے اور با کا شد یہ اس کے نیچے آ جائے گا، زیر یوں کر کے آ جائے گی۔ اغفر رب اغفر، با غین سے مل گیا، الف پڑھا نہیں گیا لکھا گیا، تو الف وصلیہ یعنی مل گیا، تو یہ وصلیہ کی صاد کی علامت اس کے اوپر ہم لگا دیں گے۔ اور اغفر یہ رب اغفر، ورحم جگہ کافی ہے، بڑا زبر کر دیا، یہاں بھی ورحم کے اندر بھی الف پڑھا نہیں گیا، الف وصلیہ یہ جزم لگا دی، ارحم کو بڑے زبر کے ساتھ ہم نے کور کر دیا، یہاں اس کی جزم آ گئی۔ وانت یہاں واو کا زبر، یہاں انت کا زبر، اور یہاں تا کا زبر، خیر کا زبر بڑا کر دیں گے، اس کا جزم آ گیا اور را کی پیش آ گئی، الف یہاں بھی پڑھا نہیں گیا اور را کا یہ شد آ گیا، را حی، اور میم کھڑی زیر آ گئی کیونکہ می یا کے ساتھ آواز ہماری کھچ رہی ہے تو کھڑی زیر آ سکتی ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، جو جگہ بچ گئی وہاں یہ علامت ایکسٹرا نصب میں آ سکتی ہے۔ ہا کے نیچے ہا کی تشکیل، خا کے نیچے ہا کی تشکیل نہیں ڈال سکتے، ہا کی علامت ہا کے نیچے ہی آئے گی، میم کے نیچے میم کی علامت آ سکتی ہے، اور غین کے نیچے عین کی علامت نہیں آتی۔ تو یوں ہمارا یہ بالکل سیدھا یہ ایک کمپوزیشن ہماری تیار ہے، جو ہماری جگہ چھوٹ گئی ہے تو دیکھیں بالکل سیدھی اوپر کور ہو گئی ہے۔ تو اس طور پر ہم اس کو اگر مزید سنوارنا چاہیں تھوڑی سی میں نے سیاہی گاڑی لے لی تھی، اب میں ذرا اس کو تھوڑی سی اس کے مقابلے میں روکھی سیاہی سے لکھتا ہوں۔ اس کے لیے چھوٹے قلموں میں جو زیادہ موزوں قلم ہے اس کے لیے وہ یہ قلم ڈسفولی، ہم چلیں اس سے لکھتے ہیں، یہ بہترین قلم ہے آپ کے نص کے لیے۔ اس قلم ڈسفولی سے استاذ یہ عبیدہ البنکی ہیں، شام کے ہیں، اور بحرین کا قرآن کریم لکھا ہے، تو انہوں نے پورا قرآن کریم اس ڈسفولی قلم سے لکھا ہے، لکڑی کے قلم سے۔ اسی طرح اساتذہ نے ایسا قرآن کریم بھی لکھا ہے جو صرف ایک دفعہ قلم تراشا اور اس سے پورا قرآن کریم لکھا، وہ اب یہ میرے پاس تقریباً 2 ملی میٹر کا قلم ہے، اس میں استاذ صبا اربیلی آج کل بہت چھائے ہوئے ہیں، وہ خط نسخ بالکل استاذ شوقی کی طرح نبھاتے ہیں۔ قلم دیکھیں، ہمارے ہاں پاکستان میں سامان کی بہت کمی ہے، پاکستان میں
اچھا سامان ملتا ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں میں نے ترکی سے منگوائی ہیں اور کوئی دبئی سے, کچھ مختلف ہمارے انڈونیشیا وغیرہ سے. تو یہاں ہمارے پاس ایک تو ذوق نہیں پایا جاتا. جب ذوق آپ کا بن جائے گا نا, پھر آپ کام بھی اچھا ہوگا, آپ کے پاس چیزیں بھی پراپر ہوں گی, اور پھر آپ اچھا بھی لکھیں گے. دسفولی اچھا, دسفولی ایرانی قلم ہے, ایران سے ملتا ہے, ترکی سے بھی مل جائے گا آپ کو. کافی عرصہ ہو گیا سلس کی مشق اور نسق کی مشق کیے ہوئے. اس میں ہم بڑا والا نون لکھیں گے. ڈارک براؤن میں ہوتا ہے اور یہ فل براؤن ہوتا ہے, جبکہ ایک دسفولی اس میں آتا ہے وہ کچا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا وائٹ بھی ہوتا ہے اس میں, جیسے کہ یہ ہے. اب یہ ایک طرف سے براؤن ہے, ایک طرف سے وائٹ ہے, یہ تھوڑا کچا ہوتا ہے. جبکہ یہ جو فل براؤن ہوتا ہے, ڈارک براؤن, یہ دیکھیں یہاں سے یہ فل براؤن, یہ اچھا دسفولی ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ پوری سٹک ہے, یہ اس کا ایک جوڑ یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ تقریباً 11 انچ کا قلم ہے یہ پورا. یہ یہاں زیادہ مناسب ہے زیر ربی کی جگہ, اس نے کور کر لی. اس میں بھی ترتیب آہستہ ہلکی سی اوپر جاتی ہے, ہلکی سی. یہ دیکھیں, اس کو میں ذرا مزید سنوار کے لکھوں.
قلم آئل میں لکھنے سے قلم پک تو جاتے ہیں، لیکن ڈسفولی جو کچا آئے گا نا وہ نہیں پکے گا، وہ شروع سے وہ کوالٹی ہی ہلکی ہے. جیسے آپ ندی نالوں میں اگنے والے اگر سرکنڈے کو لے لیں تو اس کو آپ جتنا بھی آئل میں رکھیں وہ پختہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ والا جو کچا ڈسفولی آتا ہے وہ اس کی فطرت ہی کچی ہے، تو وہ پکا نہیں ہو پائے گا. جب کھینچتا ہے لفظ تو رات کا یہ حصہ تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہے. اور اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح سے میں آپ کو بتا دوں. جی ترکی جانا پڑے گا، ہم آپ ترکی جائیں. جی جو غین ہے نا، چاہے وہ ثلث کا ہو یا نص کا، اس کا طریقہ، اس کا قاعدہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک اسکوائر لیا آپ نے، نصف کا نقطہ لیا، اس نقطے کے 3 حصے کر دیے، ایک یہ نیچے والا، ایک یہ اوپر والا. نیچے والے حصے سے یہ شروع ہوا، اوپر والے حصے پہ ٹکرایا اور درمیان والے حصے پہ یہ ختم ہوا. گویا کہ یہ جو پورا حصہ ہے یہ ایک نقطے کے گرد گھوم رہا ہے. اب جب اس کو ہم عین کے بعد نیچے جانے والے حروف یا سیدھے سیدھے لائن پہ چلنے والے حروف آ جاتے ہیں، تو عین کا یہ درمیان، یہاں سے عین کی شکل یہاں تک لے آتے ہیں اور پھر یہ عین کی شکل کچھ یوں ہو جاتی ہے. جبکہ جب یہ درمیان کرتی ہے نا، اس کا 2 حصے کرتی ہے. جبکہ اگر ہم نے عین کے بعد اوپر جانا ہو تو اس میں پھر جب عین کا یہ سر بنا کے اس کے 3 حصے کرتے ہیں، 1 2 3، تو ایک حصے تک یوں سیدھے آیا جاتا ہے. یوں اس میں زیادہ گھومتا ہے، اس میں کم گھومتا ہے، اور پھر یہاں سے یہ اوپر جایا جاتا ہے. اس کی شکل اس کی یہ عین سعودی اور یہ عین فنجانی. سعودی تو خیر وہ ثلث میں کہتا ہے، لیکن فنجانی عام طور پر استعمال ہوتا ہے گول والے میں. تو عین کے بعد اوپر، یہ نیچے جانے والوں میں، عین کے بعد اوپر جانے والوں میں یہ حروف اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور بہت سارے آپ لوگوں نے سوالات بھی پوچھے ضمن میں. تو اس طور پر ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا مجھے، اور یہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. کل سیشن ہونا چاہیے یا نہیں ثلث کا؟ کل جمعے کا دن بھی ہے. جی آپ مجھے میسج کریں تو انشاءاللہ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم پھر کل رکھتے ہیں، اور کل ثلث کا سیشن رکھیں گے. اس میں ثلث میں یہ ترکیب ثلث کا کافی لمبا ہو سکتا ہے ہمارا سیشن، کیا کافی تفصیل ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.